قرآن اور حدیث میں احسان کرنے والے اور جس پر احسان کیا جائے اس کے لیے، دونوں کے لیے تعلیمات ہیں۔ جو احسان کر رہا ہے، مثال کے طور پر کھانا کھلا رہا ہے، اس کے لیے بھی تعلیمات ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو تمہیں جو کھانا وانا کھلا رہے ہیں وہ تو صرف اور صرف اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں۔ ہم تم سے کسی قسم کا کوئی شکر نہیں مانگتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم تو کھلاتے ہیں، اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ جیسے رمضان میں بہت سارے لوگ افطاری کراتے ہیں مختلف جگہوں پر، تو اندر میں یہ ہوتا ہے بھئی ہم تو اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم تو تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی محنت میں، دین کی خدمت میں بھی یہی تعلیمات ہیں۔ ان اجریہ الا علی اللہ، کہ میں جو دین کی خدمت کر رہا ہوں کسی بھی طریقے سے ہو تو میرا اجر تو اللہ کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ ہی مجھے اجر دے گا۔ میں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتا، کوئی پیسے نہیں چاہتا، کوئی ووٹ نہیں چاہتا، کچھ نہیں چاہتا۔ تو احسان کرنے والوں کے لیے بھی تعلیمات ہیں، اور جن کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے ان کے لیے بھی تعلیمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، کہ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ جو احسان کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے اس کا شکر ادا نہیں کر رہا، تو جو احسان کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس کی آنکھ لگائی، اس کی ٹانگیں لگائیں، کتنی اس کو صحت دی، پتہ نہیں کیا کیا انعامات برسنے 24 گھنٹے، تو اس کا شکر ادا کیسے کرے گا؟ تو جانبین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ جی مولانا، دل میں میری خوشی ختم ہو گئی ہے، خوشی کا جو احساس ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ خوشی، ابھی دیکھیں میں نے نئی گاڑی لی ہے، ٹھیک ہے لے لی ہے، آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن دل میں میرے خوشی نہیں ہے۔ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میرے دل کے اندر خوشی پیدا ہو جائے۔ تو ان سے کہا کہ جب آپ کو کوئی اب اللہ کی نعمت نظر آئے نا تو آپ کہیں اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اولاد کے اندر صحت نظر آئے تو آپ کہیں اللہ تیرا شکر ہے۔ جو نعمت آپ کو نظر آئے، کھانے پینے، بجلی، جنریٹر، مختلف قسم کی چیزیں جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی، آپ کہیں اللہ تیرا شکر ہے۔ مکان دیا، گھر دیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ اچھا کوئی وظیفہ تو بتا دیں۔ ان سے کہا گیا دیکھیں ابھی آپ بہت، آپ کی کیفیات بہت عجیب و غریب ہیں، اس وجہ سے ابھی آپ اتنا ہی کام کریں، ایک ہفتے بعد آ کے بتائیے۔ ایک ہفتے بعد آ کر کہنے لگے مولانا میرے اندر خوشی کا احساس پیدا ہو گیا کہ اللہ نے مجھے کتنا نوازا ہوا ہے، برس رہی ہوں اس کی نعمتیں میرے اوپر، تو اب میرے اندر ایک خوشی کا احساس پیدا ہو گیا۔ لہذا اب اولاد کی تربیت میں والدین کو چاہیے کہ بچوں سے شکریہ کروانے کی عادت ڈالیں۔ یہ تربیت کی جگہ ہے، اولاد کی جو جگہ ہے یہ تربیت کی۔ اب عام طور سے جب بھی کوئی چیز بچوں کو آپ دیں تو ان سے کہیے بیٹا کہو ابو جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کتنے اچھے ابو ہیں، ابو بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہر ایک چھوٹی سی ٹافی پر بھی آپ اس کو مکلف کریں، اس سے کہلوائیں، ورنہ عام طور سے معاشرے کے اندر
امی ابو کو تو خاص طور سے جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا کہنے کی بالکل عادت نہیں ہے، بالکل بھی۔ اور جزاک اللہ کہنے پر یہ اسلامی کلمات ہیں جو ہمیں احادیث میں ملتے ہیں۔ جس نے کسی کو جزاک اللہ کہا، اس نے اس کے کیے ہوئے احسان کا بدلہ ادا کر دیا، کہ اللہ جب اسے جزا دے گا تو کتنی بڑی جزا ہوگی۔ بڑے فضائل ہیں جزاک اللہ کہنے کے، اور شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب ماں کو، باپ کو، امی جی بہت بہت شکریہ آپ نے ناشتہ بنا کے دیا، کوئی شکریہ نہیں، ناشتہ کھایا پیا نکل لیا۔ امی جی بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے کپڑے دیے، آپ نے میرے جوتے پالش کر دیے۔ یہ کہلوانا ہوگا بچوں سے، یہ 4 سال کا بچہ، یہ 5 سال کا بچہ جب ایک لمبے عرصے میں یہ شکریہ ادا کرتا رہے گا ماں باپ کا، کبھی ماں کا، کبھی باپ کا، کبھی ماں کا، کبھی بڑوں کا، کبھی چچا کا، کبھی دادی کا، کبھی ماموں کا، کبھی خالہ کا، ایک مزاج بن گیا اس کا شکریہ ادا کرنے کا۔ لہٰذا جب یہ بڑا ہوگا تو اس کے اندر یہ احساس ہوگا کہ میرے جتنے گھر والے ہیں یہ سب میرے محسن ہیں۔ اب چونکہ یہ مزاج پیدا نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے یہ بڑے ہو جاتے ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے کس طرح سے پال پوس کے بڑا کیا ہے۔ اندر میں احساس جانتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن دل کی گہرائیوں کے اندر یہ احساس ہو، یہ نہیں پیدا ہوتا۔ بنیادی وجہ وہی ہے کہ بچپن سے شکریہ ادا کرنے کا مزاج نہیں بنایا گیا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ دیکھیں میں نے اپنے بچوں پر دسترخوان پہ جب ان کے ساتھ بیٹھا گیا تو بچہ بھی کہتا بڑے بھائی کو جزاک اللہ، اس نے اٹھا کے اسے کباب دیے، اس نے آگے سے کہا جزاک اللہ، پھر کسی موقع پہ اس نے چمچہ دیا، کانٹا دیا، اس نے کہا جزاک اللہ، تو پتہ چلا کہ محنت ہوئی ہے۔ تو ان صاحب نے کہا میں نے کوئی ایسی محنت نہیں کی، شادی کے شروع ہی سے جب میری بیوی نے مجھے کوئی چیز دی میں نے کہا جزاک اللہ، شکریہ، جزاک اللہ، اور جب میں نے اسے کوئی چیز دی اس نے مجھے کہا جزاک اللہ، شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بچے یہی دیکھتے رہے، ان کی بھی عادت پڑ گئی، ایک گھر کے اندر خوبصورت ماحول ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے کا۔ اس سے آدمی کے اندر لوگوں کے احسان کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے، گھر والوں کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنا میرے ساتھ خیر خواہی کی اور ساری زندگی میرے ساتھ اچھا کیا اور مجھے اس درجے تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔